یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ میں نے زندہ کتنے دن رہنا ہے، اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا بھی ہے، شب زیارت بھی ہے اور شب قبور کی بھی اپنے محرومین کی مغفرت کے لیے دعا اور فاتحہ کی بھی شب ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، مثلاً 2 مہینے، اب آپ مجھے کچھ بھی بولیں، کہیں بھی جاؤں، مجھے کوئی مصیبت ہو میرے پر، میں چپ رہوں گا، کیوں؟ مجھے پتا ہے میں نے تو ویسے ہی جانا ہے 2 مہینے میں، تو میں ہر چیز کو تحمل کروں گا۔ عزیزان محترم، مجھے یہ بتائیں، کسی شخص کو پتا ہے وہ کب تک زندہ ہے؟ جب مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے کب تک زندہ ہوں، تو پھر میں اپنی زندگی میں اتنا شور کیوں مچا رہا ہوں، اتنا غرور کیوں ہوں، اتنا تکبر کیوں ہے کہ بھائی میری بات نہیں چل رہی، میری بات نہیں سنی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ، بھائی مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ جب زندگی محدود ہے، اس محدودیت کو صرف اپنے پروردگار کی بندگی میں گزارے ہیں، اور بندگی صرف نماز یا مصلی نہیں ہے، بندگی آپ کا گھر کا اخلاق ہے، آپ گھر میں کیسے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں تھوڑی تھوڑی سی ہیں، یہی چیزیں ہمیں اس دنیا میں بچائیں گی۔ شب جمعہ علامہ مجلسی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست عالم دین سے کہا تھا کہ میں دنیا سے ہم میں سے جو پہلے جائے گا وہ خواب میں آ کے احوال بتائے گا۔ علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو دوست تھے یہ انتظار کرتے رہے، کافی دن ہو گئے، تدفین ہو گئی، مجالس ہو گئی، سب ہو گیا، یہ آئے نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آئے تو انہوں نے کہا بھائی کہاں، کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں جب بستر پر تھا تو میں نے دیکھا کمرے میں ایک کوئی شخص آیا ہے، تو اس نے مجھے بولا کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بہت تکلیف ہے۔ تو اس نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو میرے پاؤں سے درد ختم ہو گیا۔ پھر اس نے میرے آگے میرے ٹانگوں پر آتا آتا میرے گھٹنوں تک آیا تو میرا درد ہلکے ہلکے اور ختم ہو گیا۔ پھر اور اوپر تک آیا، میرے سینے تک آیا، میرا سینے تک کا درد ختم ہو گیا۔ جب وہ یہاں تک پہنچا تو اس نے بولا کہ میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا ہاں، تم میرا درد ختم کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ میرے یہاں تک آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میں کون ہوں اور جو لیٹا ہوا ہے یہ کون ہے، لیکن دیکھا کہ میرے رشتہ دار سب انہوں نے رونا اور مجھے دفنایا، اور میں روک رہا ہوں کہ مجھے مت دفناؤ قبر کے اندر، چھوڑ کر مت جاؤ، مگر مجھے دفنا کر لوگ چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دو لوگ آئے، ملائکہ، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں تمہارے پاس کیا ہے ہمارے لیے؟ تو میں نے کہا کہ میں درس دیتا تھا، میں نے 110 جلد بہار الانوار لکھا ہے۔ کہا نہیں، کچھ اور ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت سوچا کہ میرے پاس اور کیا ہے۔ تو کہتا مجھے ایک دن یاد آیا کہ میں نے رستے میں جا رہا تھا خیابان کوچے میں، تو ایک شخص مار رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ اس کو مت مارو۔ کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ تو آگے والے شخص نے کہا کہ میں نے اس کو تم دے کیوں نہیں؟ کہا میرے پاس ہے نہیں۔ تو کہتا ہے چھوڑ دو تمہیں دے دے گا۔ کہتا ہے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ نہ دے۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ اچھا تم اس کو چھوڑ دو، اس کے بجائے اس کے جو پیسے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں۔ کہتا ہے وہ جو میں نے کام کیا تھا میں نے ان کو بتایا کہ ہاں ایک یہ کام کیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا، اور یہ جو ہمارے معاملات ہیں عبادت کے، سجدوں کے، یہ تبھی قبول ہیں جب خالق کی مخلوق راضی ہو۔ مخلوق کو کتنا راضی رکھا ہوا ہے ہم نے۔ میرا لین دین، میرے معاملے، میرا اٹھنا بیٹھنا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو؟ نہیں۔ ایک شخص نجف ہی کا تھا، اس پیسے دیے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ قرض الاسنا قرضہ دیتے ہیں، لیکن سامنے والے نے پیسے دینا انکار کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے جب تک آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہیں، کسی کو دے دیے تو بخدا حافظ۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ مسلمان معاشرے میں یہ بات ہے۔ میں جب بھی آتا ہوں اکثر لوگ بڑی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں باقی ممالک میں، یار ہم مومن سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے ہم نے مدد کی تھی مگر پیسہ واپس ہی نہیں آ کے دے رہا۔ یہ غلط ہے۔ تو وہ شخص نے بھی دیے تھے، پیسے واپس ہی نہیں آئے، پیسے اچھے خاصے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس جائیں، وہ شاید آپ کی مدد کریں۔ وہ عالم دین کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میرے یہ پیسے ہیں۔ تو ان کا اچھا تم فلاں دن درس پہ آنا، وہ شخص جس نے تمہارے پیسے دینے وہ بھی درس پہ آتا ہے، تو میں اس میں کچھ بیان کروں گا۔ اب وہ سب جب آ گئے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا عالم دین نے اپنا،
کہ میری دکان تھی اور ایک دن یہودی کچھ لینے آیا، تو میں نے اس کو جب پیسے واپس دیے تو کچھ کم سے دھرم تھے جو نہیں تھے میرے پاس، تو میں نہیں دے پایا، مگر اس یہودی نے بولا نہیں میں تو دھرم لے کے جاؤں گا. تو میں نے کہا میرے پاس ابھی نہیں ہے. کہا نہیں ہے مگر مجھے چاہیے. خیر میں کہا بعد میں دیں گے. بات آئی گئی ہو گئی، وہ یہودی مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، میں بھی بھول گیا. کہتے میں رات کو سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے فرشتے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب صراط سے جب گزرے تو ایک طرف جہنم ہے، گزرنے لگے تو اچانک سے وہی یہودی اس آگ میں سے باہر نکل آیا اور اس نے میرا راستہ روک دیا. اور اب میں گھبرا گیا، کہنے کہ میرے دھرم دو. میں نے کہا میں تمہارے دھرم یہاں کہاں سے دوں میں؟ کہا نہیں. میں نے بہت التماس کی کہ چھوڑ دو مجھے، جانے دو. میں نے ملائکہ کو کہا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ. کہنا نہیں، یہ ہمارا جو دنیا کا تمہارے معاملات تھے تمہیں دنیا میں طے کر کے آنے تھے، ہم آگے نہیں لے کے جا. اب میں کھڑا ہوا ہوں، اب وہ چھوڑ ہی نہیں رہا یہودی. تو میں نے اس سے بہت کی کہ دیکھو ابھی مجھے جانے دو، کچھ کر لو. تو اس نے کہا میں ایک شرط پہ، یہ جو میری آگ میں جو جل رہی ہے انگلی، یہ میں تمہارے سینے پہ لگانا چاہتا ہوں. اب کوئی میرے پاس کہتے ہیں چارہ نہیں تھا. میں نے کہا اچھا لگا لو. کہا اس نے اس انگلی کو جب میرے سینے پہ پیوست کیا تو اس کی شدت نے میرے سینے کو جلا دیا اور اسی حالت میں اٹھ گیا. اس نے اس انگلی کو جب میرے سینے پہ پیوست کیا تو اس کی شدت نے میرے سینے کو جلا دیا اور اسی حالت میں اٹھ گیا. خواب دیکھ رہا تھا اور اس استاد نے اس مجمع کو اپنے پیراہن کھول کے دکھایا تو وہ داغ جلا ہوا تھا. کچھ دھرم، کچھ سکے، کچھ روپے، کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ پھنس جائیں گی، نکلنے نہیں دیں گی. عزیزان محترم، یعنی معاملہ سنگین ہے، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں.